حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر. اور آخرت بنی ہی انسان کے لیے. جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ الرحمن میں کرتا ہے. فرمایا اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر. دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہ رجب میں اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہ رجب کے رکھ لیا کرو. تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے صلہ رحم کیا کرو. کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے، تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا. فرماتے جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم. مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، اس ماں کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اس باپ کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا. رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے نا، سنایا شاید کہ تلقین پڑھ، لیکن نہیں پڑھ رہا تھا. کہ کلمہ پڑھ، گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا. نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ، کہ آپ کا کیا رشتہ اس جوان سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں. کہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 3 سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا، راضی نہیں ہوں میں اس سے. فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا، میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے. کہ اب راضی ہو جا اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے. ماں نے کہا رسول تیری رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضامندی ظاہر کی. یہاں کہنا تھا اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے. بندہ بہت دور کی سوچتا ہے، عمرہ کر لوں، امام حسین کی زیارت کر لوں. ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں، یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں، کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے؟ یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی. تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسا دوں، تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر باپ کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہے ہیں. کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. کتنے لمحے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں. کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے. آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے، 1 گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے. گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے، عبادت بنا سکتا ہے، گھر کو زیارت گاہ بنا سکتا ہے. یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں. خدا سخی بھی ہے، خدا کریم بھی ہے. سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے. کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا؟ دنیا والوں کی آنکھیں خشک ہیں. کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آنسو عطا کیے ہیں؟ واللہ اگر دنیا میں 100 انسان ہو، ان 100 انسانوں میں اگر 5 کے دل نرم ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آنسو ہیں. ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا. 6 دن بندے نے گناہ کیے، پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے. پورا سال بندے نے گناہ کیے، پھر محرم کے 2 مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. یہ آب حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے. کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے کمیل پڑھو، پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے ندبہ پڑھو، مناجات امیر المومنین پڑھو. اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نماز شب پڑھو، کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں. خدا کا شکر کریں، یہ نعمت خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے. وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. زیادہ ہنسنا، قہقہے لگانا دل کی سختی کا باعث ہے، لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث ہے. چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے، چہروں کا مرجھایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے. مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے
عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے. یہ جملے معصومین کے ہیں. واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے. عرض کیا کہ وہ کریم ہے. ربط مصیبت کے لیے واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ ایک مولا کا عاشق امام حسین، واللہ میں نے ایسے مومنین بھی دیکھے ہیں کربلا کا ذکر آتا ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کشمیر کا مومن تھا، آنسو اس کے آنکھوں سے ایسے بہ رہے تھے جیسے بارش ہو. وجہ یہ تھی اس بیچارے کا ویزا نہیں لگا اور کربلا جا نہیں سکا. کہ مولانا یہ زندگی کا پہلا سال ہے کہ میں کربلا نہیں گیا، پتہ نہیں امام حسین مجھ سے ناراض ہیں. ایسے رو رہا تھا جیسے واقعاً کوئی عاشق روتا ہے، جیسے وہ کسی بہت بڑی زیارت سے محروم ہو گیا ہو، جیسے اس کے وجود میں ایک بہت بڑی کمی اور خلا پیدا ہو گیا ہو. اسی طرح ایک مولا کا عاشق تھا، غریب بھی تھا، بیمار بھی تھا، بدن میں طاقت نہیں، چل بھی نہیں سکتا تھا. اسے پتہ چلا کہ مثلاً میرے محلے کے لوگ کربلا جا رہے ہیں 40 کے لیے، تو دوڑا گھر کا دروازہ کھولا، ان بسوں میں جن میں مومنین چڑھ کے جا رہے تھے بس کو دیکھنے لگا اور رونے لگا. کہاں جا رہے ہو؟ میرے حسین کی زیارت کے لیے. کہاں جا رہے ہو؟ میرے عباس کی زیارت کے لیے. رونے لگا. برداشت نہ ہوا اس سے، گھر آیا، مصلی بچھا کے اس نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی. خوب رویا. کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا آپ اہل بیت کریم ہیں. کریم کا مطلب جو کسی کو نعمت سے محروم نہ کرے. مطلب میں نعمت لے سکتا ہوں، مجھے محروم نہ کرے. محروم کرے تو وہ کریم نہیں، وہ رکاوٹوں کو ہٹا کے بندے کو نعمت دے. کہ مولا ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کریم ہیں تو کیا صرف امیروں کو بلاؤ گے؟ آپ کریم ہو تو کیا صرف صحت مندوں کو بلاؤ گے؟ مولا میں غریب ہوں تو میں نے کیا بگاڑا؟ میں بیمار ہوں تو کیا مجھے نہیں بلاؤ گے؟ کہتا ہے بہت رویا، رونے کے بعد سجدے میں اسے نیند آ گئی. خواب کے عالم میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا کہ وہ میری زری کو دیکھیں گے، تو حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. وہ میری زری کی زیارت کریں گے. نہ کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں. کریم نہ ہوتا خواب میں تجھے اپنی زیارت نہ کراتا. یہ تانا نہ دیا کر. فرمایا وہ ابھی نکلے ہیں، کربلا پہنچے نہیں، حسین خود تیرے خواب میں آیا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں. شرمندہ ہوا کہ مولا معافی چاہتا ہوں، میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن مولا اگر غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کربلا نہ آ سکا اور مر گیا، کیا منکر و نکیر نہیں کہیں گے حسین کے عشق کے دعوے کرتا تھا، ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں آیا، تو کیسا عاشق حسین ہے؟ مولا اس لیے شکایت کر رہا تھا. امام نے فرمایا اگر آ سکو کربلا تو زندگی میں ایک بار بھی ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد جب ثواب کو دیکھو گے تو پچھتاؤ گے. آغا اصفہانی گل پائگانی جب بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن دنیا میں پلٹایا جائے کون سا کام کرو گے؟ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، کون سا ذکر کرو گے؟ برترین جو کام ہے کیا کہ کرو گے دنیا میں؟ کہ میرے لال امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. بابا وہ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد پتہ چلا اس کا اجر کتنا ہے. اگر میں ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت کے لیے گیا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا سرور کیا ہے. کہ آج زندگی میں ایک بار بھی میری زیارت کرنا ضرور. کہنے لگا مولا وہی تو کہہ رہا ہوں، غریب ہوں نہیں آ پا رہا، بیمار ہوں نہیں آ پا رہا، کوئی لے کر آنے والا نہیں. امام نے کہا کہ پھر ہم کریم کیسے ہوئے؟
کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے. تیری غربت محروم کرے گی، تیرا بدن کا بیمار ہونا کیا تجھے اس نعمت سے محروم کرے گا؟ کہ مولا پھر کیا کروں، نہیں آ پا رہا. کہ ہم کریم ہیں، میں حسین کہہ رہا ہوں آ سکو تو آؤ، لیکن ساری تمناؤں کے بعد بھی نہ آ سکو تو ہم کریم ہیں. فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو. ہم کہیں گے کہ لکھیں تیرے نام اعمال میں، خدا تجھے زیارت حسین کا ثواب عطا کرے. کہ اتنا آسان ہے مولا، اتنا آسان ہے ثواب زیارت کا. فرمایا ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اگر وہ تیرے اندر ہو تو سمجھنا ثواب زیارت مل چکا. مولا کون سی نشانی؟ کا جب مجھ غریب کو سلام کرو، جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. جدھر حق ادھر مانا، جدھر حق ادھر مانا.